بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ جیسے ہی خطبہ ختم ہوا تو سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں، تو اس لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے کائنات کے 10 طاقتور ترین چیزوں کے نام بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر اس میں گوشت یا ایسی کوئی چیز نہیں۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 7 آسمانوں کے نام بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ مجھے زمین کی سب سے بہترین وادی کا نام بتائیں۔ اس کے بعد میرا 8واں اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے بدترین اور بھیانک وادی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں یہ واقعہ 1000 سال قبل حدیث کی مستند کتب میں مثلا الخصال کے باب نمبر 10 حدیث نمبر 25 میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ دوستو، حضرت علی نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو تم جان لو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو پیدا کیا۔ اللہ نے اس سے بھی طاقتور چیز لوہے کو پیدا کیا ہے جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح آگ کو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہیں جو پانی کو آسمان پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جس کی وجہ سے بادل آسمان پر اڑتے ہیں۔ ہوا سے زیادہ طاقتور ہوا کا فرشتہ ہے جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو ہوا کے فرشتے کو بھی اللہ کے حکم سے مات دے سکتا ہے۔ ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی موت دے دے گی۔ موت سے بھی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پھر کوئی شے بھی اس کام کے بیچ رکاوٹ نہیں بن سکتی اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر اس میں گوشت پوشت اور خون موجود نہیں ہے؟ تو تم جان لو وہ چیز صبح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ دوستو، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، زمین و آسمان، صبح شامیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الاسراء پارہ نمبر 15 آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، 7 آسمانوں اور 7 زمینیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو بھی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہتی ہے، اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق 7 آسمانوں 7 زمینوں میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم انسان ان چیزوں کی حمد و ثنا کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو جان لو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کی اس بھاپ یا دھوئیں کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئیں سے پہلے آسمان کو بنایا۔ اے ابن آدم، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمہیں 7 آسمانوں کے نام بتائے جائیں۔ تو جان لو کہ اللہ پاک نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے اور اسے پانی اور دھوئیں سے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام فدوم ہے اور یہ رنگ میں تانبے کے رنگ جیسا دکھتا ہے، اور تیسرے آسمان کا نام ہاریون ہے، یہ سرخی مائل خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے، اس کا رنگ سونے کے رنگ جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام اروس ہے، یہ سبز یاقوتی رنگ کا ہے۔
اور پھر ساتویں آسمان کا نام اجماع ہے، اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے کہ تمہیں آسمانوں کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں بتایا جائے، تو اے ابن آدم جان رکھو کہ آسمان کے تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجیاں موت کے وقت یا اس سے پہلے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ دوستو، بخاری و مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے مختلف دروازوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، اور حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، اور حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، اور حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے راستوں والے آسمان کی یعنی قرآن کی۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان میں راستوں کو بھی بتایا ہے۔ اللہ کے نبی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ زمین کے سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو جان لو زمین پر خوبصورت ترین وادی سنندیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر سب سے پہلے اس وادی میں بھیجا تھا۔ دوستو، یہ وادی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے سوال پر یہ بیان فرمایا کہ دنیا کے بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود ہے، اور اس وادی کا نام بحر ہود ہے، کیونکہ یہ وادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تیرے حکم سے منہ موڑا اور ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی روئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو ایک بار ہمیں دوبارہ زندگی دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے، تیرے ہی بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن افسوس، سب وقت گزر چکا ہوگا، ان کے رو رو کے معافی مانگنے پر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے دوستو، ابھی وقت ہے، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ آپ کو پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔